مسافر آ جائے اگر، تو مسافر کوئی ہو، پہلے جس طرح کے سفر ہوتے تھے، جس طرح کے ماحول تھے، اب اگر کوئی مسافر آ جائے اور اس کی خدمت کرنی پڑ جائے تو وہ وقتی طور پر مسافر ہے، لازمی بات ہے، اس نے رہنا نہیں ہے، اس پہ بھی ناک بھوں نہ چڑھائی جائے، منہ نہ بنایا جائے، بلکہ کچھ اس کی خدمت ہو سکتی ہے تو کر دی جائے۔ اسی طرح مہمان ہیں، رشتہ دار ہیں، دوسرے شہر سے آ جاتے ہیں، کبھی محبت کی وجہ سے آ جاتے ہیں، تو وہ بھی بلائے جان نہ بنے، دوسرے پہ بوجھ نہ بنے۔ مثلا ان کو پتہ ہے کہ ان کے حالات کمزور ہیں، تو وہ ایسا ان پر بوجھ نہ بنے کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی استاد صاحب ہیں، وہ بھی ایسے مرید کے ہاں جا کر اس سے تقاضا کریں کہ نہیں میری یہ چیزیں پوری کرو کیونکہ میں تمہارا پیر ہوں، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، پیر صاحب جاتے ہیں، پیر صاحب کے پاس مرید آتے ہیں، تحفے تحائف لاتے ہیں، جس کے پاس آپ ٹھہرے ہیں اس کی مدد ہو جاتی ہے، وہ اچھی بات ہے کہ وہاں لوگ آئیں، اس بہانے کسی غریب کی مدد ہو جائے، لیکن کسی پہ بوجھ بننا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ آپ کسی کے ہاں جا رہے ہیں، وہ ناپسند کرتا ہے تو پھر آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، اس بات کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ پرواہ نہیں کرتے، تو شریعت بتا رہی ہے مہمان نوازی، مہمان آتا ہے اپنی برکت چھوڑ جاتا ہے، آپ کی بلائیں لے جاتا ہے۔ کتنی بلائیں اس کی وجہ سے دور ہوتی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن یہ مہمانی، اچھا مہمان آئے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کریں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ کر لیں گے، دوسری مرتبہ پھر کیا ہوگا؟ تو جو آپ کے ساتھ مناسب طریقہ ہے وہی برتیں، آسانیاں کریں، مشکلات نہ کریں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی۔ یہ جو نادار لوگ ہوتے ہیں آپ کے معاشرے میں، جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کمزور ہیں، آپ کو اس وقت خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر اپنے جاننے والوں میں، کہ آپ کو پتہ ہو کہ کہنا نہ پڑے اس کو، اور آپ اس کے لیے جو بھی گنجائش رکھ سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دوسرے کا حق روک دیں، جو مناسب ہو۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا ایک قرابت نسبی ہوتی ہے، نسب کا مطلب خاندانی تعلق، یہ ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ اوپر نیچے خاندانی رشتے کتنے ہیں، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، معلوم ہونے، آواز آئے، معلوم ہونے، نہیں معلوم ہوں گے تو کیسے ان کا حق ادا کریں گے؟ کس کس کا کیا رشتہ ہے معلوم ہونا چاہیے۔ آج کل آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ کوئی اگلا آ کے بتاتا ہے جی میں آپ کا یہ لگتا ہوں، اور پھر بھی آپ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ تو رشتے معلوم ہونے چاہیے۔ تو اسی طرح جو آپ کے جاننے والے ہیں، مثلاً اب آپ نے دوست بنا لیے، آپ کے پڑوسی ہیں، ان کا بھی آپ پر پھر حق ہو جاتا ہے، ان پر آپ کا ان پر، یہ ہر ایک کے حوالے سے ہے۔ شریعت چاہتی ہے معاشرہ خوشگوار ہو، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، ایک دوسرے سے نیکی اور بھلائی کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا صفہ کے حوالے سے بھی، اصحاب صفہ مدینہ منورہ میں 70 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے تھے۔ آج مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا ہوا ہے، اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ جو ان کی بیٹھک تھی، جہاں تھی وہ جگہ بھی لوگوں کو بتا دی جاتی ہے۔ یہ 70 صحابہ تھے، ان میں کسی کے پاس 2 کپڑے تھے، ورنہ ایک ہی کپڑا تھا، اسی کو پہننا، اسی کو اوڑھنا۔
کچھ لوگ کہتے ہیں صوفی کا لفظ انہی سے نکلا ہے۔ یہ صفہ کا مطلب یہ خالص اللہ کے لیے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، کوئی دے دیتا تھا کھا لیتے تھے، ورنہ ان کو اکثر فاقے ہوتے تھے، فاقے ہوتے تھے۔ میں اس حوالے سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، مجھے اور آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کے ارد گرد آپ دیکھتے ہیں کوئی لٹا رہا ہوتا ہے اور دوسرا بلک رہا ہوتا ہے۔ میں باتیں کر رہا ہوں تو جو معاشرے میں ہے، ایک نیا رواج شروع ہو گیا ہے شادیوں میں، قوالی نائٹ، قوالی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نمائش کے لیے نوٹ برسائے جاتے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے 10 روپے والے نوٹوں کی ایک کاپی پوری 100 نوٹ، تو دوسرے نے کہا میں اس سے کم کیوں ہوں، وہ 20 والے نوٹ، پھر اگلا 50، 100، 500، 1000، 5000 لٹاتے ہیں۔ فوٹو کلپ بنے ہوئے ہیں کہ پورا جیسے فرش بن جاتا ہے نوٹوں کا، اور اسی محفل میں جو باہر کھڑے ہیں، ڈرائیور ہیں یا ملازم ہیں، چوکیدار ہیں، ان کے کپڑے بھی اگر پورے نہیں ہیں تو کوئی ان کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ ابھی آپ کو بتایا کہ حق دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی سے نیکی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، مگر دکھاوا ہوگا، 10 مرتبہ جتائیں گے اور اپنی محنت ضائع کریں گے، بجائے نیکی کے گناہ مول لے لیں گے۔ کتنا چراغاں ہوگا، کتنے پروگرام ہوں گے، کتنا کھانا ہوگا، کیا سلوک ہوگا، اور اس پر اعتراض کتنے ہوں گے، فلاں کے ساتھ ایسا کیا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، شکایتیں ہوں گی۔ یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ ولیمے کے اس کھانے کو سب سے برا کھانا کہا گیا جس میں غریب رشتہ داروں کو نہ بلایا جائے، ان کی غریبی کی وجہ سے اس کو بئس الطعام، برا کھانا کہا گیا۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ہم پورے گھرانے کو نہیں بلا سکتے، وہ ہر گھر سے کہتے ہیں 2 افراد آ جائیں یا 1 فرد آ جائے، اس کو بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ سب کو کیوں نہیں بلایا؟ بھئی اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو آپ کو برا ماننا نہیں چاہیے۔ بن بلائے نہیں جانا چاہیے، بن بلائے، میں 3 مرتبہ کہوں گا، بن بلائے نہیں جانا چاہیے۔ کسی کی دعوت ہے، بن بلائے نہیں جانا، حدیث میں سختی سے منع ہے۔ ہاں آپ کا ایسا تعلق ہے اتنا پیارا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جائیں گے وہ بہت خوش ہوگا، تو آپ ضرور جائیں، ملاقات کریں، سلام کریں، آ جائیں، کھانا نہ کھائیں اس میں، کیونکہ اس نے اپنے حساب سے بنوایا ہوگا 100 آدمی کا، 200 آدمی کا، آپ جائیں گے۔ اسی طرح کسی پیر صاحب کو، کسی مولوی صاحب کو، کسی لیڈر کو دعوت دیتے ہیں، وہ اپنے ساتھ 10 آدمی لے جاتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ گئے ہیں، آپ اکیلے جائیں، آپ کو بلایا، آپ اکیلے جائیں، آپ اپنے تمام جناب گارڈز کو بھی، ساتھیوں کو بھی، سب کو اس پہ چلا دیتے ہیں، وہ مجبور بیچارہ، اس کے کھانے کا حساب سارا اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے آسانیاں کی ہیں اور ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ بھوک جس کو لگی ہو اور اس بھوک میں شدت ہو، وہ کیفیت وہی جانتا ہے۔
کہاوت مشہور ہے نا، بھوکے سے پوچھو گے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ 4 نہیں کہے گا، وہ 4 روٹی کہے گا، کیونکہ اس کو کیا لگی ہے؟ بھوک لگی ہے۔ یہ بھوک پیاس کی تکلیف جب تک آپ نے صحیح نہ ہو آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ اصحاب صفہ بھوکے پیاسے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ان کے پاس آ کے، تم لوگ میرے ساتھ ہو، اگر تم اللہ کے نزدیک اپنی قدر و منزلت کو پہچانتے کہ تمہارا اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہے، تمہاری کتنی قدر ہے، تو تم فاقے سے ہی رہنا پسند کرتے، تمہیں یہی پسند ہوتا کہ ہم بھوکے ہی رہیں۔ کبھی کبھی کوئی ایسے صحابہ ہوتے تھے جو مالی طور پر، جن کو غنی کہتے ہیں، حضور فرما دیتے تھے یہ اپنے 2 بھائیوں کو لے جاؤ کھانا کھلا دو، کیفیت دیکھ کے اصحاب صفہ میں سے ان کو لے جاؤ۔ کبھی اپنے گھر بلا لیتے تھے، اپنے کھانے میں سے کھلاتے تھے، برکت ہو جاتی تھی، ان کو شریک فرما لیتے، جو کوئی عطیہ صدقہ آتا تھا حضور ان کو دے دیتے تھے، ان کی دل جوئی کرتے تھے۔ مسلمانوں میں ان کو بھی مہمان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ 70 یا ان کی تعداد آگے پیچھے بھی، کسی کے پاس ایک کپڑا بھی اتنا نہیں تھا کہ اس کی پوری پنڈلی بھی چھپ جاتی، یعنی گھٹنے سے نیچے تک کا کپڑا مشکل سے ہوتا تھا، سجدہ کرتے وقت مشکل سے اپنے آپ کو سمیٹتے تھے تاکہ سطر ننگا نہ ہو۔ ان لوگوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، پتھر کی وجہ سے پیٹ دبتا ہے تو بھوک کی تکلیف کم، یعنی اس کے دباؤ میں۔ یہ میں نے آپ کو واقعات سنائے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ سنایا تھا، دودھ والا واقعہ سنایا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے، یہ بھکاری جو گداگر ہیں پیشہ ور وہ مراد نہیں ہے۔ آج کل تو یہ کاروبار بنا ہوا ہے، وہ اس پہ میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ایک لڑکی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں نے یعنی بھکاری بن کر کمایا ہے اور اس وقت میں دوسرے ملک چلی گئی، آج وہ کروڑوں کی جائیداد ہے، وہ کہتی ہے میں نے یہ بھکاری بن کر کمایا۔ اندازہ کریں لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے۔ تو ہم یہ جان لیں، دیگیں پکائی ہیں، مہمان نہیں آئے، اب نتیجے میں کھانا ضائع نہ ہو تو چلو یتیم خانے پہنچا دو، مدرسے پہنچا دو، پہلے سے ان کے لیے نہیں فکر ہوتی ہے، ضائع نہ ہو اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جو پیٹ کے پجاری ہیں انہوں نے تو ان کا پیٹ کبھی بھرنا نہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی آپ کے حوالے سے واقعات مشہور ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، کچھ ہیں جو زندہ رہنے کے لیے کھاتے، live to eat اور eat to live مشہور ہے کہ ان کو زندہ ہی اس لیے ہے کہ کھانا ہے، اور کچھ کھاتے اس لیے ہیں کہ زندہ رہ سکیں، قوت لا یموت، کہ اتنا ہو کہ ہم زندہ رہ سکیں۔ پہلے لوگوں کے پیٹ کمر سے لگے ہوتے تھے، آج توندیں نکلی ہوتی ہیں، اپنا آپ نہیں دیکھا جاتا ان سے۔ تو یاد رہے کہ جو بھی انسان ہے وہ اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ اگر اس کو اللہ کی نعمت ملی ہے تو شکر کرے۔ سب سے پہلے کیا کرے؟ ضرورت سے زیادہ کی طمع نہ کرے، بلکہ ہو تو دوسروں کو بانٹ دے۔ یہ جو لالچ ہے یہ آپ کو چین نہیں لینے دیتی۔ جیسے حدیث میں ہے کہ سونے کی 1 وادی ہوگی تو کہے گا 2 ہو جائے، 2 ہوں گی تو کہے گا 4 ہو جائے، اس کے منہ کو مٹی کے سوا کچھ بھر سکتا نہیں۔ ہماری خواہشات کتنی پھیلتی جاتی ہیں، کیا کچھ ہوتا جاتا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ مالک کونین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اختیار
دنیا کو اختیار نہیں کیا۔